اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، آله وصحبه وبارك وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह पर राज़ी होने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके चेहरे अनवर पर मुसर्रत के आसार नमूदार थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरा अनवर पर मुसर्रत के आसार देख रहे हैं। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फ़रिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका परवरदिगार फरमाता है, क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि जब कभी आपका कोई उम्मती आपकी खिदमत में दुरूद पेश करे
تو میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کروں، اور جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں راضی اور خوش ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی اور آپ کے خانوادہ کی احیاء اسلام کے لیے بے شمار لازوال اور بے مثال جو خدمات ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 5ویں شہزادے سیدنا عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی، اور خاص طور پر تمام اس میں جو مورخین ہیں ان کا اتفاق ہے اولیاء کرام کا، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو درس حدیث دیا اور پھر وہ حدیث کے اتنے بڑے عالم ہوئے، اور مورخین نے لکھا کہ یہ حدیث کا ان کا جو شوق تھا اس کی وجہ سے ان کا جو فقیہ ہونا ہے وہ ذرا دب گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ تھے اس کے یہ بہت بڑے اپنے وقت کے فقیہ تھے، اور ان کے بیٹوں سے بھی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بہت پیار تھا، اور آپ نے خاص طور پہ ان کے ایک بیٹا جو تھا شیخ جمال اللہ، اس کو دعا دی تھی طویل العمر ہونے کی، اور ان کی عمر میں پھر اتنی برکت ہوئی کہ وہ ایک طلسماتی شخصیت ہے ہماری تاریخ کی۔ یہ میں اپنے اسکالر حضرات سے ان کی تفصیل آپ کو بیان کروں گا جو انتہائی دلچسپ ہے ان کے بارے میں۔ ناظرین کرام، ابن نجار صاحب التاریخ جو تھے انہوں نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ گیلانی جو تھے آپ حافظ الحدیث تھے، صاحب اتقان تھے، اور امام احمد کی فقہ کے فقیہ، صاحب ورع، گوشہ نشین، صرف نماز اور طلباء کی کو پڑھانے کے لیے آپ آتے تھے، اور کہتے کہ اپنے فقر پر انہیں فقر اختیاری اس درجے کا تھا، اور اس پر صابر اور قانع رہے، قناعت جو تھی ان کی خاص لوگوں نے دیکھی، اتنی سادہ زندگی گزاری۔ اسی طرح امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ شیخ کو مذہب کی معرفت اتنی زیادہ تھی لیکن حدیث کی معرفت جو تھی وہ اس پہ چھا گئی تھی، ان کی فقہ کی معرفت پہ۔ اسی طرح ایک بہت دلچسپ بات، حضرت شیخ عبد المجید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے، انہوں نے حضرت شیخ التازقی جو تھے، تازفی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے حوالے سے بیان کیا۔ وہ شیخ تازفی فرماتے ہیں میں 30 برس حضرت عبد الرزاق گیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے کبھی سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں عجز اور انکساری کی وجہ سے اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ جو صاحبزادے تھے، ان کی خاص ایک بات میں کر کے پھر اپنے اسکالر حضرات کی طرف جاؤں گا۔ ان کے دور میں شوافے جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور حنابلہ جو حنبلی تھے، ان کے درمیان اتنی شدید جنگ و جدل تھی، تلواریں نکلی ہوئی تھیں، اور بڑے لوگ جو تھے وہ اس میں قتل ہو رہے تھے، جانیں ضائع ہو رہی تھیں۔ تو آپ باوجود اس کے کہ گوشہ نشین رہے ساری عمر، آپ باہر نکلے اور نکل کے ان دونوں کے بڑے بڑوں کو آپ نے بلایا اور امت جو تھی اس کو متحد کیا۔ وہ جو علامہ نے کہا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، تو وہ امت کو متحد انہوں نے کیا۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اس تعلیم پر خاص طور پہ ملت اسلامیہ کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اس سے پہلے 14.25 صدیوں میں کبھی نہیں رہی۔ ناظرین کرام، لیکن ہم کیا کریں کہ آج ہماری جو حالت ہو رہی ہے، بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ اور مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ وہ آپس میں متحد ہوں اور مسلمانوں کا خون نہ بہے اور نہ مسلمانوں کو نقصان ہو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی، عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دین ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد عنبر برکاتی صاحب۔ جی، آج میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، جتنا چونکہ ان پہ زیادہ کام نہیں ہوا اس لیے میں نے کچھ نئے نکات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اپنے دور اور ماں بعد کے آنے والے اولیاء کے سرتاج ہیں، اور آپ کا قدم مبارک جو ہے وہ ہر ولی اللہ کی گردن پر یقیناً بصد عزت و احترام آج بھی جلوہ گری فرماتا ہے۔ آپ کی اولاد امجاد میں سے حضرت سیدنا عبد الرزاق گیلانی قدس سرہ، آپ کا نام بطور محدث، بطور فقیہ
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا علمی فیضان آگے منتقل کرنے والے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت با اختلاف روایات 520 یا 526 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور آپ کا وصال 603 ہجری کے اندر ہوا۔ آپ کی اولاد امجاد میں سے 5 آپ کے فرزند ارجمند تھے اور 2 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اور غازی صاحب یہ بات بھی انتہائی قابل تسکین ہے کہ جس طرح آپ خود محدث تھے، آپ کی اولاد بھی محدث ہوئی، آپ کی بیٹیاں بھی محدثہ تھیں، 2 بیٹیاں تھیں آپ کی، تو دونوں نے ہی جو ہے وہ علم حدیث اپنے والد محترم سے پڑھا اور خواتین کو وہ پڑھایا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی بھی تربیت، اولاد کی بھی اسی نہج پر فرمائی حضرت سیدنا عبدالرزاق نے، اور آپ ہی کا بیٹا حضرت امام نصر وہ تاریخ حنابلہ کے اندر سب سے پہلے قاضی القضات بنے۔ اچھا، ان سے پہلے حنبلیوں میں سے کوئی قاضی القضات نہیں بنا تھا، یہ حضرت امام نصر کی ذات والا تبار ہے، جو امام عبدالرزاق کے صاحبزادے تھے، یہ قاضی القضات بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بہت سی ایسی باتیں اور بہت سے ایسے اعمال و افعال وہ حضرت عبدالرزاق کے ذریعے ہی امت تک پہنچے ہیں۔ اسی میں جو ہے وہ آپ کے حضور غوث الثقلین کے جو بیانات اور آپ کے ارشادات، ان کا مجموعہ بھی آپ نے ہی ترتیب دیا، اور اس کے علاوہ 40 الگیلانیہ کے نام سے آپ نے 40 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جمع فرمائی اور امت کو پیش فرمائی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص 40 حدیثیں یاد کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور فقہاء کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ سبحان تو اس پہ بہت سے محدثین نے اپنے اپنے دور میں یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کام کیا، تو آپ نے بھی اس پہ فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر سعیدی، آپ سیدنا عبدالرزاق پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوا۔ میں نے ان میڈیاز بھی پڑھے ہیں، دیگر کتب بھی میں نے دیکھی ہیں، ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیمات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ نے جو معاملات سنبھالے تھے، قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا کہنے ہیں، کس شخصیت کا آپ نے نام لے دیا، آپ نے بڑا ہائے ایسا وہ کیا کم گو اور کیا دل نواز شخصیت تھی، کیا میں بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے عہد غوثیت مآب کی 4 پہلو بیان کیے۔ پھر شاہ جیلہ چھوٹی کتاب، شاہ جیلہ چھوٹی سی، تو اس میں جو اس کے بعد ظاہر ہے حضرت سید عبدالرزاق نے اسی سلسلے کو آگے چلایا۔ تو وہ جو 4 فتنے تھے ان میں سے ایک یونان کے فلسفے، ایک میں بات کر دوں، ہاں جی، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا جب ان کی برسی تھی نا پہلی، تو وہاں میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا وہ کم آمیز تھے اور دل آویز تھے، واہ سبحان لفظ یاد آ گئے۔ ناظرین کو قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اتنے بڑے اسکالر تھے، اور انہوں نے جتنا مخطوطوں پہ وہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اور پھر سیدنا عبدالقادر جیلانی سے ان کی جو عقیدت اور محبت تھی، بس بڑے عظیم لوگ تھے جی۔ بس اچھا، انہوں نے بڑے روح پرور جواب دیے۔ مثلا یونان کے فلسفے کی زد اتنی گہری تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر طرف اقلیت پرستی کا دورہ تھا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم نے روحانیت اور تصوف کے ذریعے سے اس کا علاج کیا۔ اسی وجہ سے آپ کی کرامتیں بے شمار ہیں، کیونکہ عقل کا جواب عقل سے دینے سے شکوک و شبہات اور بڑھتے ہیں، روحانیت مشاہدہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی۔ اچھا، دوسرا عیسائیوں کے معتقدات پھیل رہے تھے، آپ نے توحید کے مباحث پر گفتگو کی۔ حضرت غوث اعظم کے اگر ملفوظات دیکھیں، ایون جلاء الخواطر دیکھے جو سید عبدالرزاق نے جمع کی ہے، تو اس میں بھی توحید کے مباحث بہت زیادہ ہیں۔ تو دوسرا فتنہ جو تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کیا۔ اچھا، تیسرا فتنہ تھا رفض اور انکار صحابہ، عظمت صحابہ کا انکار۔ تو حضرت غوث اعظم نے سنت کی اتباع پر زور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کو کس طرح محبت سے نوازا اور کس طرح ان کو تیار کیا۔ اور چوتھا فتنہ جو تھا وہ فسق و فجور کی لہریں تھی، یعنی اس دور میں حضرت غوث اعظم کے دور سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی حرم سرا میں 800 لونڈیاں ہوتی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مردوں نے نقاب لینا شروع کر دیا تھا اس دور میں، تو اس کے لیے آپ نے پھر ورع اور تقوی کے عملی مظاہر جو ہے وہ پیش کی۔ ایسے تو نہیں، محی الدین لقب پھر محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت سید عبدالرزاق کی جو خدمات ہیں وہ انہی خدمات کا تسلسل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جلاء الخواطر جو آپ نے حضرت کی ملفوظات اکٹھے کیے، آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے نصیحت کی کہ کسی کو اپنا دینی بھائی نہ بناؤ جب تک 5 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔
5 شرائط ہیں، اس کے بعد دینی بھائی بناؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ فقر کو تونگری پر ترجیح دیتا ہوں، جو فقر کو پسند نہیں کرتا اسے وہ دوست بنانے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ تیسرا، غربت و مسکنت کو، گوشہ نشینی کو، عزت اور شہرت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور چوتھا فرماتے ہیں کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعمال میں صاحب نظر ہو، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے اثرات روحانی اور ظاہری کیا ہو سکتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ بڑا مشکل معاملہ آپ نے ڈال دیا پھر اس دور میں پھر ڈھونڈنا جو ہے وہ تو اچھا جی خیر۔ تو یہ 5 صفات جس میں پائی جائیں اس کو آپ دوست بنائیں اور دینی بھائی بنائیں۔ صاحبزادہ صاحب، بڑا کڑا معیار ہے، اور خود جس طرح انہوں نے زندگی اپنی گزاری ہے حیران ہو جاتا ہے آدمی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو جس پر ہم اولاد پر گفتگو کر رہے ہیں، حضرت شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی، آپ نے نکاح کب فرمایا اور کیسے فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی کا بہت سا عرصہ اس طرح گزار دیا کہ نکاح کو ترجیح نہیں دیتا تھا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان کوئی نہ آئے، نہ اہل و عیال اولاد کچھ بھی نہیں۔ بالآخر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ تزوج، نکاح کرو۔ اور فرماتے ہیں جب اولاد ہوتی تھی آپ کے ہاں تو آپ اپنی اولاد کو ایسے ہاتھ پر اٹھا کے بارگاہ الہی میں پیش کرتے تھے، اے اللہ یہ مردہ ہے، حالانکہ وہ حیات ہوتے تھے، اے اللہ یہ مردہ ہے اور اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اولاد بعد میں وصال کر بھی جاتے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات میں اور آپ کی شخصیت میں قلبی طور پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور آپ کے سارے امور اسی طرح تسلسل کے ساتھ جاری رہتے تھے جیسے پہلے جاری رہا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضور سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اس پہلو پر جو آپ نے اوصاف بیان کیے، آپ کا مزاج کیسا تھا، یعنی لوگوں میں کم اٹھتے بیٹھتے تھے، صرف فرض جماعت کی ادائیگی کے لیے باہر آتے تھے، اس میں 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر 1، تدریس حدیث یہ الگ منصب ہے، لیکن محب روایت ہونا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ آپ کا جو وصف بیان کیا گیا وہ یہ ہے، آپ محباً للروایہ مکرماً لطلاب العلم، یعنی آپ حدیث روایت کرنے کو صرف اپنا مشغلہ نہیں، ذمہ داری نہیں، بلکہ حب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، طلباء علم کے ساتھ آپ کو جو رویہ ہے وہ عام طور پہ کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے اساتذہ مشائخ علم کی بنیاد پر جو وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، طلباء کے سامنے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد الرزاق گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا وقار علمی نہیں بلکہ طلباء کے ساتھ وہ شفقت رکھتے ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی تھی۔ اور یہ دونوں وصف خاص طور پہ احادیث پر عمل ہی تھا۔ محب روایت ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے ارشاد کو یاد کیا، حفظ کیا، پھر آگے پہنچا دیا۔ محب روایت ہونا، اس حدیث پر عمل۔ اور طلباء علم کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، وہ اس حدیث پر جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، اقطار ارض، آفاق عالم سے تمہارے پاس لوگ آنے شروع ہوں گے اور وہ تفقہ فی الدین تم سے کریں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے۔ جب تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان کو میری طرف سے مرحبا بھی کہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی یہی عادت رہی، جب طالب علم آتا حدیث پڑھنے کے لیے تو آپ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مرحبا فرمایا کرتے۔ جی اپنا علامہ صاحب، امام ذہبی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑی سی بھی دنیاوی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ قناعت فرما لیتے، کبھی ان کو ہرس اور ہوس جو ہے مال کی یا دنیا کی وہ نہیں رہی۔ یہ اس بارے میں تو ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ ذہبی اور ابن نجار وغیرہ انہوں نے آپ کے بارے میں جو بیان کی ہیں باتیں وہ یقیناً جو ہیں وہ برحق ہیں۔ ابن نجار تو آپ کے شاگرد بھی تھے، اور جن کے شاگردوں میں ابن نجار جیسے اور ضیاء مقدسی جیسے لوگ شامل ہوں کتنے بڑے لوگ، تو پھر ان کی عظمت کا کیا اندازہ اور کیا جا دوسری طرف سکتا ہے۔ مجاہد صلاح الدین ایوبی ہوں، نور الدین زنگی ہوں، وہ بھی تو ان کے تربیت یافتہ۔ اور اسی طرح ابن کثیر نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبد الرزاق جو ہیں
ان کی جو حیات طیبہ ہے تمام بھائیوں میں سے، غوث پاک کی تمام اولاد میں سے ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ، ابن کثیر نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور وہ کہنے والا معمولی نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام عبدالرزاق جو ہیں، ان کو یہ کرم رہا کہ آپ کے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد بھی اگر غوث پاک کو حکم فرماتے تھے تو انہی کے ذریعے جاری فرماتے تھے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، پھر حج کی سعادت کے لیے گئے، اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر آپ یہاں پر آئے تو یہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار کی اس وقت تعمیر ہو رہی تھی۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مزدوری کرنی، اور جب شام کو مزدوری دینے کا، اجرت دینے کا ٹائم ہوتا تو یہ وہاں سے ہٹ جاتے اور مزدوری نہ لیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا تو مزدوری دیتے تھے حضرت عبدالرزاق، تو وہ حیران ہوتے بھی عجیب مزدور آدمی صبح آ جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے سارا دن، اور جب یہ ٹائم ہوتا ہے اجرت لینے کا تو اس وقت یہ نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت ایک دفعہ روک لیا، فرمانے لگے بھی آپ اپنی اجرت کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جی میں اجرت کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں خدمت کے لیے آیا ہوں، تو یہ میری خدمت ہے۔ اسی رات حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو خواب میں ملے، آپ نے فرمایا کہ یہ فرید الدین مسعود ہے، یہ یہاں پہ خدمت کے لیے آیا، اور تم پر لازم ہے کہ ان کی عزت بھی کرو، اور جو ہمارے تبرکات ہیں اس خدمت کے صلے میں ہمارے خاص تبرکات ان کو عطا کر دو۔ تو وہ پھر صبح آپ نے حضور بابا فرید الدین مسعود جب دوبارہ وہاں پر خدمت کے لیے حاضر ہوئے مزدوری کے لیے، تو وہ پھر آپ نے ان کو غوث پاک کے حکم کی برکت سے یہ تمام فیوز و برکات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر حضرت عبدالرزاق رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک دفعہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابا جان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ کے وصال کا وقت ہو گیا، تو آپ اسی وقت وصال میں کہہ رہے تھے میرا بیٹا، یعنی غوث پاک فرما رہے تھے میرا بیٹا یحییٰ ضرور ہوگا، یحییٰ ضرور ہوگا، یحییٰ ضرور ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سکرات میں کوئی ایسی باتیں منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی تو ہم نے عرض کی ابا جان آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا یحییٰ ضرور پیدا ہوگا، تو یہ اس وقت ہم تو سمجھ رہے تھے سکرات ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا نہیں، میرے اوپر وہ سکرات نہیں تھے، میرے اوپر جو ایک جسمانی کیفیت تھی، سختی تھی، لیکن میں تم لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تمہارے چہرے جو اترے ہوئے تم گھبرا رہے ہو، گھبراؤ نہیں، ابھی میں زندہ بھی رہوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں دیکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو جو ہے وہ کامل کیا، اور آپ کا وہ بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت عبدالرزاق رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اور بھی یہ مشہور روایت جو تمام اہل علم جانتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی قسم اٹھا لی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس میں دنیا میں کوئی شریک ہو، تو غوث پاک نے فرمایا تھا مطاف خالی کرا لو۔ تو اس روایت کے راوی بھی امام عبدالرزاق۔ آپ کے ایک بیٹے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ بستام کے جو ہے وہ نواح میں ہوتے ہیں، وہ ذرا بتائیں کیا بات ہے وہ؟ یہ حضور سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ خود بھی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے بھی اس کو لکھا ہے، یہ کہ شیخ آپ کے حیات جد امجد نے بھی لکھا ہے، جی بالکل، حضرت تحفہ شاہ عبد المالی قادریہ، رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ جی میں بھی اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بستام کے جنگلوں میں رہتے ہیں، اور دراصل حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو دعا تھی، اور یہ وہ دعا بھی بتا دیں اور پیغام بھی۔ لعاب دہن بھی دیا، اور ساتھ دعا دی کہ اللہ آپ کی عمر لمبی فرمائے گا۔ آپ کی ملاقات بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے، بعض روایات میں حضرت امام مہدی کے لفظ ہیں، دونوں سے ملاقات ممکن ہے، زمانہ ایک ہی ہے، آپ کی ان سے ملاقات ہوگی اور آپ نے ان کو میرا سلام پیش کرنا ہے، یہ پیغام دیا۔ اور آپ سے پوچھا گیا تھا اس بارے میں کہ حیات کب تک ہوگی؟ حضرت شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی حیات کب تک؟ فرمایا یہ تو نہیں بتا سکتا کب تک، لیکن امکان یہاں تک ہے چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو تب تک تو یقین ہے کہ میں حیات رہوں گا۔ بستام کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ حضرت شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ کچھ مجھے بیان فرمائے، تو آپ نے ایک کاغذ نکالا جیب سے اور فرمایا یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ میرے جد امجد نے مجھے دیا تھا، اور اس میں یہ نصیحتیں درج تھیں۔ فرمایا علم پڑھ اور اس پر عمل کر، دو باتیں، اور تیسرا فرمایا لوگوں کے کام آ، واہ، تین، اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو بھی برائی سے یاد نہ کر۔ واہ واہ، مزید ہے کہ فرمایا لوگوں میں سے جو ہمارا جانشین ہو اس کو ہمیشہ مکرم اور محترم رکھ، اس کی عزت کر اور اپنے اخلاق کو قائم رکھ، روزانہ قرآن عزیز کی تلاوت کیا کر، اور فرمایا یہ جس میدان میں تم چل رہے ہو اس میدان میں کام کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض محقق ہوتے ہیں، بعض مدعی ہوتے ہیں،
اور تیسرا گروہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں سے صرف جو شعبدہ باز ہیں، فرمایا کہ محقق سے مراد وہ لوگ ہیں جو گفتگو کریں تو ان کی گفتگو سے وقار ظاہر ہوتا ہے، اور فرمایا دوسرا مدعی سے مراد وہ کہ جن سے بیگانگی ظاہر ہوتی ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس میدان کے اندر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سے بے وقاری اور اس طرح کی بات جو دین میں مناسب نہیں ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ حیات المیر جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنہوں نے ملاقات کی ہے وہ تو اس بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی ہے، اور یہ بات امکان سے بھی خالی نہیں ہے۔ کتنے بزرگ ان سے ملے؟ شہاب المعالی رحمۃ حضرت اللہ شہاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے، علاوہ ازیں جو اکابر ہمارے بزرگ ہیں تقریباً سب نے لکھا ہے ملاقات کرنے والوں نے، چونکہ باقاعدہ ملاقات ہوگی تو اب شک کوئی نہیں رہ گیا۔ امکان سے یہ بات خالی نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی قدرت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی کہ ہمارے بزرگوں نے جس کسی شخص کو لمبی عمر کی دعا دی ہے تو وہ دعا ان کے کام آئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ویسے کسی اور کے لیے دعا فرما دیں تو اللہ وہ رد نہیں فرماتا، اگر طویل العمری کی کسی کے لیے دعا فرمائے تو اس میں رد کا کیا بات ہے؟ جناب خضر علیہ السلام کا بھی تو ہے نا؟ جی یہ رجال الغیب ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور باقی ایک تقویمی امور ہوتے ہیں جس کے اندر عام عقل جو ہے اس کی رسائی نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بیان فرمایا تھا، جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یونس علیہ السلام آ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد معراج کی رات جاتے ہوئے وہ جو واقعہ ہے، مسجد وہ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا تھا۔ جی یہ جو ہے نا جی، مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، تو اس کو امام عبدالرزاق بن حمام نے باب السلام علی قبر نبی کے اندر لا کر اس سے مطلب سلام ہی نکالا ہے، اچھا، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ جی اچھا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھا نا کہ میری قبر گہری کھودنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں، تو اس پہ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ انہوں نے کہا میں کھڑا ہو جاؤں، یہ کہاں ہے؟ جی یہ تو اپنی عقیدت اور محبت ہے نا جی، تو انسان جس طرح کی محبت کرتا ہے وہ یقینی طور پر کچھ اور ہو نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر تو بن جاتی ہے۔ اب کسی کو اگر ویسی نہیں ہے تو ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہم امام عبدالرزاق کی بات کر رہے ہیں، تو امام عبدالرزاق کے لیے جو لفظ استعمال کیا آپ نے انٹرو میں بولا حافظ، تو حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد، اللہ، اور آپ کو جتنی بھی حدیث یاد تھی وہ سندن یاد تھی، متنن یاد تھی۔ لوگ متن تو یاد کر لیتے لیکن سند یاد کرنی بہت مشکل ہے، اور آپ جب بھی روایت بیان کرتے تھے اپنی سند سے بیان کرتے تھے، اور اسی لیے جو ابن قدامہ مقدسی جیسے اور ضیاء مقدسی جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور الاحادیث المختارہ کے اندر بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ امام ضیاء مقدسی نے حضرت امام عبدالرزاق کے ریفرنس سے ان کی سند سے بیان کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو انداز بیان تھا وہ انتہائی دل نشین تھا۔ آپ جب لوگوں کے سامنے وضاحت کرتے تھے تو ساتھ ایسی مثالیں ایڈ کر دیتے تھے کہ جس سے سمجھنے والوں کو آسانی ہو جاتی۔ مثلا ایک دفعہ آپ سمجھا رہے تھے جو اولاد ہوتی ہے بعض دفعہ وہ والدین کے ساتھ میچ نہیں کر پاتی تو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ نے اس پہ ایک واقعہ بیان فرمایا امام عبدالرزاق نے خود۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ترکی غلام تھا اور ایک باندی تھی، ان کا آپس میں نکاح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کا وقت ہوا تو وہ اس وقت ترکی غلام موجود نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا یہ دونوں خوبصورت شکل والے تھے، لیکن بیٹا جو ہے وہ اس کا نصف جسم وہ سیاہ تھا اور نصف سفید تھا۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ اگر یہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ والدین کے ساتھ تو مشابہت ہی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اس نے کہیں کو برائی کی ہے۔ تو رشتہ داروں نے اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کیا کہ اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ جب وہ آیا ترکی غلام تو اس کو بتایا کہ بیٹا ہی پیدا ہوا تھا لیکن فوت ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ وقت ہوا دوسرا بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اسی طرح کا، ان کو پھر پریشانی پڑ گئی، انہوں نے پھر وہی سلوک کیا۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ بھی اسی طرح کا۔ اب پھر چوتھی دفعہ آیا تو وہ بیٹھ گیا، جب ولادت کے ایام آئے اس نے کہا میں نے ہلنا نہیں ہے، مجھے کم از کم میرا کوئی بیٹا دیکھنے تو دو۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ چوتھا بیٹا ہوا تو وہ بھی اسی طرح کا۔ اب یہ تو گھبرا گیا بھی اب یہ مار دے گا اس کو جان سے کہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، نہ تیرا ہی ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ فرمانے لگے کہ جیسے ہی اس ترکی غلام نے بیٹے کو دیکھا کہ سیاہ ہے اور کچھ حصہ سفید ہے تو دیکھ کے وہ رونے لگ گیا اور خوشی سے رونے لگ گیا۔ لوگ حیران ہوئے بھی یہ تو غصے کا ٹائم تھا اور پریشانی کا، اور یہ رو رہا اور ساتھ ساتھ میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے والد کی یہ پورا ہم شکل ہے
اللہ میرا والد اس رنگ کا تھا اور یہ اسی طرح جو ہے وہ آگے پیدا ہوا، تو اب ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے تو 3 قتل کر دی اور یہ تھے اسی کے اپنے. تو اس طرح آپ یہ کتنا بڑا مسئلہ اور کتنی آسانی سے سمجھا دیا. اسی طرح آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے عرض کی ابا جان مجھے کوئی تصوف کے لیے خاص طریقہ بتا دے جس پہ میں عمل کرتا رہوں اور مجھے تصوف کا جو ہے وہ ہر وقت لمس رہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا 8 چیزوں کو ضرور اختیار کرو. تمہارے اندر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی سخاوت ہو، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام جیسی رضا ہو، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا تمہارے اندر صبر ہو، حضرت زکریہ علیہ السلام جیسی تمہارے زبان پہ دعائیں ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا صوف کا تمہارے اوپر کھدر کا لباس ہو، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسا سفر درپیش رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی سیاحت کرتے رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقر اختیار کرتے. جی مردوں کو یہ بات چلی ہے تو اولیاء میں یہ سارے وصف جو ہیں یہ ہیں، بالکل ہیں. انبیاء کے اوصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا وہ وصف اختیار کرو، اور انہوں نے کیے پھر یقیناً. جی بالکل ایسے ہے. اور جہاں تک زندگی کا تعلق ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ نہیں کیا، زندہ تو مردے کو کیا جاتا ہے، آپ نے تو بے جان چیزوں میں بھی زندگی دوڑا. میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بخش ہے، حیات بخش ہے بلا شبہ. اچھا تصوف کی بات چلی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف باتیں بنانے سے نہیں آتا، بلکہ دنیا کو ترک کرنے، لذات سے کنارہ کش ہونے، اللہ کی محبت میں گم ہونے سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر، غوثیت مآب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے طریقت کے کچھ اصول بتائے ہیں، اصول بیان کیے ہیں، وہ میں ذکر کرتا ہوں ان میں سے چند ایک. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم اٹھانے سے گریز کرتا ہے، جھوٹی سچی مطلقاً کوشش کرتا ہے کہ وہ قسم نہ اٹھائے، اللہ اس کے لیے عزت کا دروازہ، رفعت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم قسمیں اکثر لوگ اس لیے کھاتے ہیں نا عزت ملے، اور جو کریڈیبلٹی صفر ہو گئی ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن جو اللہ کے لیے جھوٹے کو عزت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. اچھا دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دیکھیں نا وہ جو قرآن حکیم کی آیت کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ الفاظ آتے ہیں ایسے ہی، بالکل ایسے. اچھا دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ سے بچے، وہ ہے قسم سے، یہ ہے جھوٹ سے، قصدن بھی بچے اور آمدن اور مذاقن جو بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اس سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے نور کا دروازہ کھول دیتا ہے. تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی سے بچے، اول تو وہ کوشش کرے وعدہ نہ کرے، اگر کرتا ہے تو وعدہ خلافی سے بچے، اور جو وعدہ خلافی سے بچے گا اللہ اس کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دے گا. اور چوتھا سیکنڈ لاسٹ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی پر لعنت نہ کرے، اگر لعنت نہیں کرے گا کسی پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی حفاظت کا دروازہ کھول دے گا. سبحان اللہ. اور پانچواں فرماتے ہیں آخری سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بد دعا نہ دے، اور جو کسی کو بد دعا دینے سے گریز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے اوپر دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دے گا، اور جب وہ دعا مانگے گا اس کی دعا جو ہے وہ مقبول. لیکن دشمنوں کے لیے، جو اسلام کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن کے لیے تو بد دعا مانگی گئی ہے. نہیں وہ بالکل ہے، یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے جنگوں کے بھی. یہ عمومی حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے، اور اللہم اس میں انا نجعلک فی نور من اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے. ہمارے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم العادل قبرسی نقشبندی، وہ قبر سے ان کا تعلق تھا. وہ جب پہلی دفعہ پاکستان آئے نا تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی نا انہوں نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ اس طرف جو ہے نا وہ بہت انوار نازل ہو رہے ہیں اس طرف. تو انہوں نے ظاہر انگریزی عربی بولتے تھے یا ترکی زبان، تو انہوں نے کہا مجھے وہاں جانا ہے. خیر وہ آئے رہائش گاہ پہ، انہوں نے جہاں ٹھہرے تھے وضو کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے اس طرف، وہ اشارہ کرتے گئے، مال روڈ سے ان کو لے گئے. جب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار کے پہنچے تو کہنے لگے یہ یہاں پہ انوار بہت زیادہ برس رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں اہل اللہ ہوتے ہیں یہ بالکل وہاں ممکن پہ ہے. وہ انوار برستے ہیں. جی خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. وہ جو 40 دن کے اندر آپ نے جو کچھ مشاہدہ فرمایا تھا اس کو آپ نے 2 مصروں کے اندر بیان فرما دیا تھا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت حضرت عبدالرزاق نے پوچھا ابا جان اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے کہ میرا جسم جو ہے نا وہ بے جان ہو رہا ہے اور اس کے اندر طاقت نہیں رہی. میرا سر سے پاؤں تک پورا جسم بے جان ہے، لیکن میرا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہی انوار جو تھے آپ کے قلب اطہر سے جو نکل رہے تھے، وصال کے وقت بھی آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. تو
امام عبدالرزاق کے حوالے سے ایک بات ناظرین کے لیے بطور خاص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ علم کو یہ نہیں تھا کہ بھی فلاں سے لینا ہے فلاں سے نہیں لینا، فلاں سے حاصل کرو فلاں سے نہ کرو، بلکہ آپ اس بات پر عمل کرتے تھے جو سرکار کا فرمان تھا الحکمت و دعالت المؤمن، یہ مومن کا اپنا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام نصر جو قاضی القضات بنے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جہاں سے ملے لینا، اور 3 محدثات کے شاگرد ہیں امام نصر امام عبدالرزاق کے صاحبزادے، اچھا 3 محدثات کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے جن کو محدثین نے فخر النساء کا لقب دیا، اور ان کا نام تھا شہدہ بنت احمد، ان کی شاگردی کی، اور یہ خوش خطات بھی بہت تھی، اور امام عبدالرزاق خود بھی بہت ہی خوش خطات تھے، تو آپ نے خود بھی ان کو اپنے بیٹے کو خوش خطی سکھائی، اور ان محترمہ سے بھی خوش خطی بھی سکھلائی، اور احادیث بھی ان سے یاد کروائیں۔ اسی طرح ایک تھی اور مستورات میں سے جن کا نام تھا خدیجہ بنت احمد، ان کی بھی آپ نے شاگردی کی امام نصر نے، اور ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح ایک اور تاج العرفاء تھی، ان کے ساتھ بھی آپ نے شاگردی کروائی، اور ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خواتین کے علم کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ان کو پڑھانا نہیں چاہیے، دین کی مخالفت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غوث پاک کے پوتے جو ہیں وہ ان محدثات کے شاگرد ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور خدیجہ حضرت عبدالرزاق کی، یہ دونوں بھی محدثات تھیں، اور اپنے ابا جی کی سند سے آگے یہ احادیث کو بیان کیا کرتی تھی۔ امام عبدالرزاق کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں بطور خاص دیکھنی چاہیے کہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا، آپ فرما رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے عبدالرزاق دیکھ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں قوموا وادخلوا فی الصف وادخلوا صفوفکم اجیؤ الیکم اجیؤ الیکم اذن اجیؤ الیکم۔ ابا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی غیبی مخلوق ہے جو بڑی بے چینی کے ساتھ بڑھ کے مجھے تھامنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ تم صفوں میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ وصال کی منظر کشی ساری کی ساری امام عبدالرزاق کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ امام عبدالرزاق کے حوالے سے ہم یہ بات بھی جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام عبدالرزاق جیسی شخصیت جو اتنے بڑے بڑے محدثین کی استاد ہے اور پھر گوشہ نشین، ان کے حوالے سے یہ بات ہم جو ہمارے مدرسین کو شکایت ہوتی ہے کہ بھی ہماری آمدنی نہیں ہے، ہمارا یہ ہم محنت بہت زیادہ کرتے، تو بھائی یہ امام عبدالرزاق کی سنت ادا کر رہے ہیں، وہ تدریس بھی فرماتے ہیں، اور تمام بھائیوں میں سے سب سے کم دولت جو قوت لا یموت تک تھی وہ آپ کے پاس تھی، اس سے زیادہ نہیں جتنی آپ۔ فقر کا تو بار بار سب نے ذکر کیا، سب مورخین نے محدثین نے کہا ہے کہ فقر ان کا بڑا زبردست تھا۔ امام ذہبی کا آپ نے ذکر کیا تھا، انہوں نے جو اس دور میں القابات جو ہے نا وہ بکتے نہیں تھے، جو اوریجنل وہ سکھائے نہیں جاتے تھے، وہ کیا ہوتے ہیں نقیبان محفل، محفل کے نقب زن۔ تو اس آپ نے ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا، امام ذہبی نے فقیہ کہا، صالح کہا، سکہ کہا، مرجع الخلق کہا، یہ سارے صفات ہیں، اور شیخ الاسلام کہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایک اور فتنہ جو میں نے حضرت غوث پاک کے حوالے سے بھی عرض کیا، انکار صحابہ کے حوالے سے تھا، تو حضرت غوث پاک نے کیا کیا، تو اپنے بیٹوں کی تربیت کی، اور اس تربیت کے اثرات دیکھیں کہ ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور دوسری کا نام خدیجہ رکھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ خانقاہیں ہوتی ہیں ہمیشہ افراد اور محبت کا پیغام دیتی ہیں، محبت کا پیغام، اور ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، ہاں جی، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور افراد تفرید جہاں بھی ہوتی ہے، خانقاہیں ہمیشہ اعتدال اور توازن کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اس وقت بھی ضرورت ہے ہمیں کہ اس وقت جو شدت پسندی ہے کچھ معاملات میں، اس میں توازن لانے کی ضرورت ہے۔ توازن، خانقاہیں زندہ ہوں گی تو توازن آئے گا۔ ہاں جی، پہلے خانقاہی احیاء ہو، اس کے بعد یہ توازن کی طرف جو ہے سلسلہ جائے گا۔ جی صاحبزادہ صاحب، جب تک ہماری خانقاہ زندہ تھی نا جی، وہ معاملات سارے درست رکھتے تھے، اور وہ تربیت ایسی کرتے تھے۔ دیکھیں نا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ باہر لکھا ہوا ہے، یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ مسلک نہ کوئی اس کی زبان پوچھی جاتی ہے، نہ ملک پوچھا، آؤ کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ وہ کھانا جب کھلاتے تھے تو وہ پھر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ تقدیر بدل دیتے تھے۔ جی حضرت سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ جہاں حدیث اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہاں اپنی والدہ محترمہ سے بھی لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک جو ہے روایت کی حافظ ذہبی نے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد صلاتہ، سب سے پہلے بندے کا حساب اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز کا حساب مکمل ہوا تو باقی اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر یہاں کمی واقع ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کچھ نوافل پڑھے ہیں کہ نہیں. اگر نوافل پڑھے ہوئے تو نمازوں کی کمی کو اس سے پورا کر دیا جائے گا، یعنی پڑھنے میں جو نقص رہ گیا تھا وہ اس سے پورا کر دیا جائے گا، وگرنہ پھر دیگر اعمال کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی شکریہ. علامہ صاحب آپ کا کتاب الشفاء سے. جی ناظرین کرام وقت ہو گیا. یہ جادو ٹونا سے حفاظت کیا ہے جی؟ جو شخص مسلسل 41 دن روزانہ 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس کا ورد کرتا ہے تو ہر قسم کے جادو ٹونا سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہتے ہیں. حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو، اچھی نیت کرو اور اس کے بعد کلام کرو. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.